مدینے کے دولہا نے پڑھایا ہے۔ حضرت مولا علی سے جب خاتون جنت کا عقد ہوا اور جب میرے نبی نے رخصت کیا، خاتون جنت کی پیشانی کو چوما اور چوم کے رخصتی کے وقت فرمایا بیٹی کہا آقا ارشاد فرمائے، سرکار نے فرمایا بیٹی جس نے تجھے تکلیف دیا مجھے تکلیف دیا، اور جس نے مجھے تکلیف دیا اللہ کو تکلیف دیا۔ اے بیٹی تم میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے میرا ٹکڑا، مگر اے بیٹی فاطمہ اب تیرا عقد علی سے ہو گیا، تیرے شوہر علی المرتضیٰ ہے۔ اے شہزادی جا، اب علی کی رضا میں اللہ رسول کی رضا ہے، اگر علی خوش ہے تو تیرا باپ خوش ہے، علی خوش ہے اللہ اور رسول خوش ہے۔ اے بیٹی علی کو ناراض نہ کرنا، جس میں علی خوش ہو وہی کام کرنا، علی خوش ہو گئے تو اللہ رسول خوش ہو۔ سبق وہ پڑھاؤ بیٹی کو کہ بیٹی جا، تیرا شوہر چھپر کے مکان میں لے کر رہے گا تو رہ لینا اسی کو تاج محل سمجھنا، اگر تیرے شوہر کی حلال کمائی میں چٹنی روٹی ہے تو بیٹی کھا لینا، شکایت نہ کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، وہی تو بادشاہ بنانے والا، وہی امیر غریب بنانے والا، اسی کے دست قدرت میں سب کچھ ہے۔ بیٹی تیرا شوہر جس میں راضی رہے اسی پر راضی رہنا، اللہ کی قسم اگر یہ گھر والے سبق پڑھا کے بھیج دیں تو کسی گھر میں طلاق تو دور کی بات ہے کبھی جھگڑے کی نوبت نہ آئے، کبھی نہ اتفاقی نہ ہو۔ اپنی بیٹیوں کو رخصت کرو تو اس طرح کرو کہ وہاں سوکھی روٹی ملے تب بھی کھا لیں، نہ ملے تب بھی خاتون جنت کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صبر کر لیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کرو، قسم رب کعبہ کی، جب یہ ادا اپنا لیں گی مقام بلند ہو جائے گا۔ خاتون جنت نے 3 دن تک روزہ رکھا تھا شوہر کے گھر، 3 دن تک، اور صرف پانی سے سحری اور پانی سے افطاری کیا تھا۔ حالانکہ 3 سحر جو مولا علی لے کر آئے تھے، ایک دن اسی کا آٹا بنایا، روٹی بنائی، مگر مانگنے والا مسکین آ گیا تھا، دوسرے دن آ گیا تھا قیدی آ گیا تھا، اور تیسرے دن یتیم آ گیا تھا، دوسرے دن یتیم، تیسرے دن قیدی، سب آگتے گئے ایک کے بعد دیکھ رہے، اور مانگ کر لے کر چلے گئے۔ حسنین کا صدقہ دے دو، اٹھا کے دے دیتی تھی، صرف پانی سے سحری، پانی سے افطاری، کچھ بھی نہیں، صرف پانی، سحری میں پانی، افطاری میں پانی، مگر ادا رب کو ایسی پسند آ گئی کہ قرآن کی آیت بنا کر نازل فرما دیا، اللہ نے ان کے روزے کا تذکرہ کر دیا، اور قیامت کا قرآن اعلان کرتا رہے گا خاتون جنت کے روزے کا، اور یوں ارشاد فرماتا رہا، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکور۔ قیامت تک یہ آیت خاتون جنت کے روزے کا تذکرہ کرتا ہے۔ کیا بہت بڑی دولت ہے شوہر کی زندگی، اپنے شوہر کی قدر کرنا سکھاؤ، پھر کبھی آپ کو شکایت کی نوبت نہیں آتی۔ اور صحیح بات یہی ہے، رسول پاک کی شہزادی سے بڑھ کر کس کی شہزادی؟ کسی کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہماری بہن بیٹیاں بھی بخشی جائیں گی تو کنیز فاطمہ بن کر سیدہ خاتون جنت کی کنیز بن جائیں تو مغفرت اسی پر بخشش ہو جائے۔ مسلمانوں ایسی تربیت دو اپنے بچیوں کو، انشاءاللہ طلاق تو درکنار ہے، کبھی شکایت کا موقع نہ آئے گا۔ اور بیٹیاں جب جاتی ہیں حتی الامکان کوشش کرتی ہیں، مگر کچھ کہیں ہو جاتا ہے مسئلہ، جب کچھ شہ پا جاتی ہے تو گڑبڑ بھی ہو جاتا ہے، نہیں کبھی کچھ ہو آپ سے جو ہو سکے مدد کر دو، ورنہ بیٹیاں تو خود کچھ نہیں لے جانا چاہتی ہے۔ تو سماج میں ایسی خرابی آ گئی، لعنت آ گئی، جہیز کی لعنت، کہ جس کی وجہ سے سارا معاملہ۔ لیکن میں کہتا ہوں اگر کسی کے اندر مرض ہو جائے تو مرض سے نفرت کی جاتی، مریض سے نہیں۔ بیمار کو نہیں مارا جاتا، بیماری ماری جاتی، لیکن مرض ختم کیا جاتا، مریض کو نہیں ختم کیا جاتا۔ ایسے سماج میں جہیز کی لعنت آئی تو جہیز کی لعنت ختم کرو، کنیزان فاطمہ زہرا پہ ظلم نہ کرو، انہیں حقیر نہ سمجھو، ان کی قدر کرو۔ جہیز کی لعنت کو ختم کرنی چاہیے۔ ہاں امیر دے دے گا، غریب بھی اپنی حیثیت سے بڑھ کر دیتا، سب اپنی حیثیت سے بڑھ کر دیتا، لیکن جب سب ختم کر دیں گے تو پھر ایسا ماحول ہو جائے گا کہ پھر کسی باپ کے گھر چار دیواری میں کوئی جوان بیٹی خون کے آنسو نہیں روئے گی، بلکہ ہر بیٹی کا گھر بس جائے گا۔
میں تو مشن چلانا چاہتا ہوں کہ ایسا مشن چلنا چاہیے، ایسا اس طرح مشن چلاؤ کہ تاکہ امیر غریب سب گھر کی بیٹیاں اپنی گھر والی عزت آبرو کے ساتھ ہو جائے۔ لیکن آج ایسا سماج بگڑ چکا ہے، اللہ اصلاح فرمائے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کی اصلاح فرمائے۔ اسلام بڑا ستھرا تھا، آپ اسلام کو سمجھتے کیا ہے شادی؟ نہ بارات کا نام شادی ہے، نہ قمقموں کا نام شادی، نہ 100 گاڑیوں کا نام شادی، نہ 200 باراتیوں کا نام شادی، نہ یہ ٹینٹ گھنٹ کا، نہ کچھ نہیں۔ شادی کہتے ہیں لڑکی اجازت دے دے، لڑکا قبول کر لے، عالم دین آئے، 2 گواہ کے سامنے ایجاب و قبول کروا دے، ہو گئی شادی۔ اتنی مہر بھی شوہر ادا کرے، شوہر خود ادا کرے، بچی کا مہر، بیوی کا مہر خود ادا کرے۔ اتنی آسان ہے شادی، مگر اتنی مہنگی بنا دی گئی کہ جس کے پاس لڑکی نہیں لڑکا ہے وہ بھی شادی نہیں کرتا۔ نہیں یہ 5 لاکھ، نہیں یہ 2 لاکھ کا زیور لے جانے بھر کے لیے، نہیں یہ 50 گاڑی بارات بھر کے لے جانے کے لیے پریشان ہے، اسی میں ولیمہ نہیں کر پا رہے۔ سب کیا تماشا ہے؟ اسلام کو سمجھو، پہچانو، شادی کو آسان کرو اور نبی کے سچے غلام بن جاؤ۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جس دن تم سچے مسلمان بن گئے، اسلام پہ عمل کر لو گے، جدھر رخ کرو گے کامیابی قدم۔ اب میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا، 1 سے اوپر ہو گئے، میں بہت زیادہ وقت آپ کا لے لیا اور آپ کی محبت ابھی تک بیٹھے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے سننا ہی چاہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ صبح تک سنایا جائے تو سنیں گے، لیکن پھر کبھی آؤں گا۔ ہم کو بڑی اچھی باتیں لگی ذاکر بھیا کی، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ ان بھائیوں کو سلامت رکھے اور ان کی محبت سلامت رہے۔ علماء کرام کا سایہ ہم سب کے سروں پہ دراز فرمائے اور مولا ہم سب دین کی خدمت کے لیے منتخب فرما لے۔ بولنے میں ساون قصدن کسی طرح کوئی خطا غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دور جانا ہے، چونکہ سفر کرنا، صبح مدرسہ دیکھنا سب بڑا مسئلہ رہتا ہے، لہذا بس انہی جملوں پہ اب ختم کر دیا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کو بھی گفتگو ہوگی۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ پر ولادت کا وقت آ گیا کہ اس امید پر کی ہو سکتا ہے اب کی بیٹا ہو، لیکن اللہ کی مرضی پھر بیٹی ہے۔ اسی انتظار میں اب کی بیٹا ہوگا، اب کی بیٹا ہوگا، اب کی بیٹا، کئی بیٹیاں کئی بیٹیاں، اللہ کی مرضی، اس کی شان۔ وہ شخص جھنجھلا گیا، بیوی حمل سے تھی، جا رہا تھا تجارت کرنے، کہا اگر بیٹی ہوگی تو تجھے مار ڈالوں۔ عورت نے کہا قصور میرا کیا ہے، بنانے والا خدا ہے، بیٹی دے یا بیٹا دے وہ عطا کرتا ہے، میری کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، بیٹی ہوگی تو مار ڈالنا ورنہ تجھے مار ڈالنا، اور بیٹا ہوگا تو اس کی پرورش کرنا۔ چلا گیا، اللہ کی مرضی اور شان دیکھو، پھر بیٹی۔ لیکن ایک ماں جس نے 9 مہینہ اپنے پیٹ میں رکھا ہے تب جنم دیا، ایک جھٹکا اگر برداشت نہ کر پاتی ماں تو زندگی سے ہاتھ دھوئی۔ اتنی قربانیوں کے بعد ماں اپنے ہاتھوں سے کبھی اپنی اولاد کو زندہ نہیں دفن۔ ماں نے سوچا اللہ بچی ہو گئی، اب کیا کروں؟ ماں کی ممتا نے اسے جواب دیا، جھجھوڑا، اے ماں جسے 9 مہینہ پیٹ میں رکھا، اتنی تکلیفوں کے بعد جنم دیا، اسے اپنے ہاتھوں سے دفن کیسے کر پائے گی، کیسے مار؟ ماں نے پتھر رکھا کلیجے پہ اور اس کی پرورش شروع کر دی۔ کچھ دن گزرے تھے، خبر ملی کہ قافلہ آ رہا ہے جس میں شوہر بھی تھا، اس کا کان کھڑے ہو گئے، شوہر آ رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ شوہر کی آواز گونج رہی کانوں میں، اگر بیٹی ہوگی تو مار ڈالنا، بیٹا ہوگا تو پرورش کرنا۔ عورت نے، ماں نے سوچا کروں کیا کروں، کروں کیا کروں، گھبرائی اور بچی کو لے کر آبادی سے باہر چلی۔ ایک راستہ بازار کو جا رہا تھا، اسی راستے میں خار دیکھا، کھو، اسی خار میں بچی کو رکھ دیا اور کہا مولا تیرے حوالے کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے کسی کی نظر پڑ جائے تو اٹھا لے جائے، میری بچی کی زندگی تو بچ جائے، میں اپنے ہاتھوں سے تو قتل نہیں کر پاؤں گی۔ رکھ کے چلی گئی، لیکن ماں ہوتی ہے، گھر گئی، اب اسے چین نہیں، سکون نہیں، تڑپ رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، کلیجہ منہ کو آ رہا،
یا اللہ میں جس بچی کو چھوڑ کے آئی اس کا حال کیا ہوگا, کہیں جانور نہ حملہ کر دے, کوئی درندہ نہ آ کے پھاڑ ڈالے, اے اللہ اس بچی کو میں کیا کروں. گھبرا رہی تھی. شوہر گھر آیا, شوہر کی خدمت کی, کھانا پانی دیا, شام کا وقت آیا, شوہر کو سلانے کے لیے لٹا دیا, خدمت کر دیا, مگر بیوی کو قرار نہیں, اٹھ کے چل رہی, اٹھ رہی, بیٹھ رہی, سو نہیں پا رہی, چل رہی ہے ادھر ادھر. شوہر نے کہا جب سے میں آیا ہوں تب سے تجھے دیکھا ہوں بے چین ہے, آخر معاملہ کیا ہے, آخر پریشانی کیا ہے. عورت گھبرائی, عورت نے اس کا رخ بدل دیا اور کہا جس کے گھر جوان بیٹی ہو اس ماں کو نیند نہیں آتی ہے, میری نیند اڑ چکی ہے, میرے گھر میں جوان بچی ہے اس کا رشتہ کرنا ضروری ہے. شوہر نے کہا مت گھبرا, بہت دولت لے کر کے آیا ہو, کل ہی بازار چلیں گے, سامان لائیں گے اور بچی کا رشتہ کر دیں گے. عورت نے کہا ٹھیک ہے. رات کیسے کیسے گزر گئی, صبح کی سفیدی نمودار ہوئی. جب سویرا ہوا اور جب سفیدی نمودار ہوئی, شوہر چلا, پیچھے پیچھے اس کی بیوی چلی. سننا غور سے, اب وہی راستہ بازار کو جا رہا ہے جہاں غار میں بچی کو چھپایا ہے, وہی راستہ ہے. آگے آگے شوہر چل رہا, پیچھے پیچھے بیوی چل رہی. جیسے ہی وہ غار قریب آ رہا, ماں کا دل دھڑک رہا ہے, کلیجہ منہ کو آ رہا ہے. یا اللہ اگر بچی مر گئی ہوگی تو دیکھوں گی کیسے, درندہ پھاڑ ڈالا ہوگا تو دیکھوں گی کیسے, پریشان ہے ماں, یا اللہ کیسے دیکھوں گی, پریشان ہے ماں. پیچھے پیچھے چل رہی, آگے آگے شوہر چل رہا. سننا, جب غار کے قریب شوہر پہنچا تو ٹھہر گیا. عورت گھبرا گئی, عورت گھبرا گئی, عورت بھی رک گئی. کہا رک نہیں ذرا, قریب آ کہا کیا بات ہے, کہا رے وہ دے کسی ابھاگن نے ایک بچی کو جنم دے دیا مگر دودھ نہ پلا پائی. عورت کو جملہ سنو, عورت قریب گئی تو کیا دیکھتی ہے, جس بچی کو چھوڑ کے آئی تھی اللہ کے حکم سے اس بچی کو ایک ہرنی بیٹھی ہوئی دودھ پلا. سبحان ہرنی بیٹھی ہوئی دودھ پلا رہی. عورت نے جب دیکھا تو اماں کے سامنے جانور دودھ پلائے برداشت نہیں کر پائے گی. ماں آگے بڑھی, دوڑی آگے کہ لاؤ آگے بڑھو, بچی کو اٹھا لو. جیسے بڑھی فوراً ہرنی بھاگی, بچی رونے لگی. شوہر نے کہا ہٹ جا, اسے کیا پتا تھا, کہا ہٹ جا. ارے کم سے کم وہاں بھاگر ماں دودھ نہ پلا پائی تو جانور کو تو پلانے دے. عورت الٹے قدم واپس آ گئی. ہرنی نے پھر آگے دودھ پلانا شروع کیا. ماں کی ممتا کو گوارا نہ ہوا, ماں پھر بڑھی, آگے بڑھی ماں, پھر ہرنی بھاگی. پھر شوہر نے کہا ہٹ جا, پیچھے ہو جا, بچی رو رہی ہے, اسی کو دودھ پلانے دے. لیکن جب تیسری بار سننا, اب ماں سے رہا نہ گیا. ماں نے عہد کر لیا اب زندگی رہے یا نہ رہے اب بتا کے رہوں گی میں. آگے بڑھی, بچی کو اٹھایا, گود میں سینے سے لگایا, رو کر کہنے لگی اے میرے لال مجھے معاف کر دے, اے میری شہزادی مجھے معاف کر دے, اے میری بیٹی مجھے معاف کر دے, میں نے تجھ پر ظلم کیا. جب لپٹ کے خوب روئی, خوب چومی چاٹی. شوہر دیکھتا رہا. یہ ادا ماں کی ادا جب ہوتی ہے, ماں کے پیار کو دیکھ کر شوہر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا یہ بتا یہ کون ہے, کیا تو پہچانتی ہے؟ اور عورت نے کہا او میرے سر کے تاج سنو, یہ کسی اور کی بیٹی نہیں, یہ مجھا بھاگن ماں کی بیٹی ہے. اس کے رگوں میں تیرا خون ہے, تیرے ڈر سے میں نے یہاں چھپا دیا تھا. مگر دیکھ سالی, ارے جس کی حفاظت اللہ کرے اسے کوئی مار نہیں سکتا ہے, کوئی ختم نہیں کر سکتا. شوہر نے توبہ کیا اور کہا اے اللہ اب تو بیٹا دے یا بیٹی دے, دینے والا بھی تو ہے, رزاق بھی تو ہے, روزی بھی تو عطا کرتا, تو جو دے گا ہم اسی پہ راضی ہیں کیونکہ خالق بھی تو ہے, رزاق. سبحان اللہ. مسلمانوں, اللہ جس کی حفاظت کرے کوئی مار نہیں سکتا ہے. بیٹیاں ملے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں. ان بیٹیوں کی صحیح تربیت کرو, ان بیٹیوں کی قدر کرو, ان بیٹیوں کی عزت کو سمجھو, ان بیٹیوں کے لیے اہتمام کرو, پرورش کرو. اچھی جگہ تربیت کے لیے آپ بھیج بھی سکتے ہیں, تعلیم وغیرہ کے لیے. مسلمانوں یہ سارا اہتمام باپ کو چاہیے کہ کرے. کیوں؟ کیونکہ یہ بیٹیاں کسی اور کی امانت
امانت ہے کہیں اور جانے والی ہے, وہاں لوگ اس کی غلطی دیکھیں گے تو تمہیں کہیں گے ماں باپ نے کیا سکھا کر بھیجا. لہٰذا اپنی بچیوں کو صحیح تربیت دو, اور جب رخصت کرو, بس آخری جملہ بتاؤں تقریر ختم کرو, جب رخصت کرو بیٹیوں کو کبھی یہ سبق مت پڑھانا, کبھی یہ سبق مت پڑھانا بیٹی جا شوہر کے گھر, کچھ ہوگا تو بتانا تیرا باپ زندہ ہے, تیرا بھائی آئے گا, اس کی خیریت نہیں ہوگی, اسے یہ کروں گا وہ کرنا, یہ سبق پڑھا کے مت بھیجنا, سبق وہ پڑھاؤ وہی اسلام پھیلتا بھی ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت کا کام. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت علامہ فیضان رضا جمالی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دوستو شادی آسان نہیں ہے, لوگوں نے آسان سمجھ لیا اور پھر اس بیٹی کو ستایا بھی جاتا ہے, یہ نہیں لائی وہ نہیں لائی. یاد رکھنا مسلمانوں, کوئی باپ اپنے لختے جگر کو دے دے, اس سے بڑھ کر کون سی دولت, اس سے بڑھ کر کون سی دولت آپ قدر نہیں کر پا رہے. سرکار فرماتے اگر غربت ہے تمہارے ہاں شادی کر لو, اللہ تمہاری غربت دور کر دے گا. شادی سے بھی غربت دور. یہاں تک کہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ ایک صحابی نے آ کر عرض کیا, اپنی غربت کے بارے میں ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ نہیں, میں تجارت کیسے کروں. سرکار نے فرمایا بیوی کا مہر ادا کیا, تو بعض روایتوں میں عرض کیا نہیں حضور نہیں ادا کیا. فرمایا اس کا مہر ادا کرو, پھر اس سے قرضہ لے لو, کیونکہ دنیا میں دو مال بہت زیادہ پاک ہے, ایک مال غنیمت ہے جو بہت پاک ہے, اور دوسرا مال مہر کا ہے جو بہت زیادہ. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے بارے میں, لیکن آج لوگوں سب پہ قدر نہیں کرتے. یاد رکھنا مسلمان, کبھی بھی اللہ بیٹی سے نوازے گھبرانے کی ضرورت نہیں. دینے والا خدا ہے, میرا پروردگار ہے, تو میرا اللہ ہی اس کی حفاظت بھی فرمائے گا, اسے روزی بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں. البتہ شادی کرو تو آپ پر بھی لازم ہے کہ ایسا مت تلاش کرو کہ کوئی بھی ہو بدولت والا ہو, چاہے جس مذہب مسئلہ کنائیں. شادی کرو تو سب سے پہلے یہ دیکھو یہ مدینے والے کا غلام ہے, عقیدہ صحیح ہے, ایمان درست ہے. ورنہ اگر کسی غیر سے کسی باپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا, بیٹی تو یہاں نہیں بولی نا, حشر کے میدان میں دامن پکڑے گی. اس بیٹی کو اختیار ہے, چاہے تو انکار کر دے کہ باپ میرے کسی سنی سے عقیدہ مسلمان سے شادی کرو تو میں تیار ہوں, لیکن غیر سے کرو گی تو میں تیار نہیں. اس بیٹی کو بہت سوال, اور اگر باپ نے کر دیا, اب بیٹی کل میدان محشر میں دامن پکڑ لی اپنے باپ کا کہ اے پروردگار یہ میرا باپ ہے, میں تو شرم کی بنا پر نہ بول سکی ورنہ دنیا کیا سے کیا کہہ ڈالتی, اس میرے باپ نے مجھے لے جا کر کے نبی کے دشمن کے حوالے کر دیا, جواب کیا جواب دو گے؟ کام ایسا کرو کہ بیٹی خود گواہی دے دے اور شفاعت مدینے والے. اللہ کی قسم بیڑا پار. لہذا اپنی بیٹیوں کی قدر کرو, بیٹیوں کی عزت کرو. بیٹیاں بہت ہی زیادہ بخشوانے کا بہت بڑی چیز ہے اور بہت بڑا ذریعہ. لہذا اپنی بیٹیوں کی قدر کرو, اور اللہ بیٹی سے نوازے, گھبرانا نہیں چاہیے. آج ہوتا ہے نا, آ گئی بات کا ایک واقعہ سنو, تقریر ختم. اجازت ہے نا, سنیے. آج بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں نا, ایک دو بیٹی ہو جاتی وہ گھبرا جاتا ہے. ایسا بہت دور میں ہوا. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص تھا جس کے پاس ایک بیٹی